نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، آج تراویح کے اندر جو ہم نے سپارہ پڑھا ہے وہ 12ویں سپارے کے پاؤں سے لے کر اور سورہ یوسف کی انتہا تک پڑھا ہے۔ اس پارے کے اندر یہاں پر اللہ رب العزت نے کل جو آخر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور بالتفصیل بیان کیا تھا، اور آج جو ہم نے پڑھا ہے قوم عاد کا، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، ان سب کے واقعات آج ہم نے پڑھے ہیں۔ ان سب واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نصیحت رکھی ہے۔ دیگر واقعات تو ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیے گئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان کو نہ جانا تھا اور ان کے لیے کھانا تیار کروایا، اور کھانا تیار کروا لینے کے بعد ان کے آگے جب پیش کیا تو لا تصل الیہ نکرہم، ان کے ہاتھ جو ہے کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر پریشان ہو گئے، پتہ نہیں یہ کس ارادے سے میرے پاس آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ پریشان نہ ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر ہم لوگ آئے ہیں، اور آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ہم بشارت اور خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت بیٹے کی دولت سے نوازے گی۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ علیہ السلام یہ باتیں سن رہی تھی، قالوا تعجبین من امر اللہ، وہ اللہ کی باتوں پہ تعجب کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں، اللہ نے ان کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے جو فرشتے جو آئے تھے یہ قوم لوط کی طرف گئے، اور ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے اس پر ان کو اللہ کا عذاب کا مزہ چکھایا ہوا۔ ان کی برائیاں کیا تھی؟ ان کی برائیوں میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ مجلس کا انعقاد کرنے کے بعد فحش گوئیاں کرتے، اپنی تنہائی کی باتیں، اپنے بیڈ روم کی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے، ان کے اندر یہ سب سے بڑا فساد۔ دوسرے نمبر پر وہ ریح خارج کرنے کے مقابلے کیا کرتے۔ تیسرے نمبر پر وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑتے اور ان سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے۔ تو یہ فرشتے جو اللہ نے بھیجے تھے یہ بھی بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا کر بھیجے کہ یہ لوگ ان کے آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ جب یہ فرشتوں کے پیچھے لگے تو ان کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا اور اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے عذاب کی وعید اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں لائی۔ فلما جعلنا عالیہا سافلہا، کہ ان کا بلند والا نیچے کر دیا اور ان کے اوپر اللہ نے پتھر برسا دیے اور پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی، اور پتھر بھی ایسے تھے کہ ایک ایک کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر اسی کو لگا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، نام لکھے ہوئے پتھر ان کی طرف پڑ رہے تھے۔ مسومۃ عند ربک، یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور اللہ ظالموں سے دور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے جابر کے پاس بھیجا کہ وہ دنیا میں خدائی کا اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام بھیجایا، اور اللہ رب العزت نے اعلیٰ اخلاق ان کو نوازے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ آپ دین کی دعوت دینے جا رہے ہو تو اپنی زبان کے اندر نرمی اختیار کرنا۔ اب دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک وقت کا جابر بادشاہ جو لوگوں کے اندر اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں دنیا کے اندر، باقی جو جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے موٹے رب ہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس بھی اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو یہ اخلاق دے کے بھیجا کہ آپ اپنی زبان کے اندر نرمی اختیار کرنا، تب آپ کی بات اس پر اثر کرے گی۔ آج ہم دین کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن ہماری زبان کے اندر نرمی کی بجائے ترشی ہوتی ہے، تو اس ترشی کی وجہ سے، کڑوے پن کی وجہ سے ہماری بات اثر کرنے کے بجائے الٹا ان لوگوں کو ہمارے مخالف کر دیتی ہے، اور لوگ ہم پر برس پڑتے ہیں کہ یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے یا ہمارے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ تو دین کی دعوت دینے کے لیے یہاں یہ اصول ملا
کہ اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور داعی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کے اندر نرمی اختیار کریں، تب اللہ رب العزت کے دین کی دعوت لوگوں میں منتقل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت اس سورت کے اندر اتاری، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ کو بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عباس، مجھے اس سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت، کہ اللہ رب العزت مجھ سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس چیز پر مستقیم استقامت اختیار کر لیجئے جس کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا، اور اللہ نے اتنی وعید کہ کما امرت، ایسے آپ نے استقامت دین پر اختیار کرنی ہے جیسے آپ کو میں نے حکم دیا ہے، اس کے اندر آپ نے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جانا، ولا تطغوا، اور نہ ہی آپ نے اس میں سرکشی اختیار کرنی ہے، نہ آپ کے متبعین صحابہ میں کسی میں ادھر ادھر کی کوئی بات آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی وجہ سے میری داڑھی کے اندر بڑھاپا ظاہر ہو کہ اتنی سخت آیت ہے یہ۔ اور سورہ ہود کی اس آیت کے متعلق علماء اور مفسرین نے کہا کہ فاستقم کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی قائم کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، دین کے تمام احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، اور اپنی زبان اور اپنے دل کے اندر لوگوں کو بغض اور کینہ اور حسد، اس سے بھی اپنے دل کو بچانا ہے، اور اللہ کا حکم یہی ہے فاستقم۔ پھر اس کے بعد تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اگر آ جاتی ہے، کوئی مصائب آ جاتے ہیں، تو ان مصائب کے اوپر دین کی استقامت سے تم ذرا بھی جنبش اختیار نہ کرنا، کہ آپ کو دین اختیار کرنے کی وجہ سے پریشانی آئی تو آپ اب دین کے عمل کو چھوڑ کر اور آپ کسی اور معاملے کی طرف نکل۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ یہاں نصیحت فرما دی کہ دین کے معاملات میں تمہاری زندگی کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔ تمہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ تم سچائی کی طرف چل رہے ہو، دین پر عمل کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے ساتھ پریشانی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ لوگوں کے دل میں دین کے لیے برائی ہوتی ہے۔ کل ایک شخص سے میں ملا، یہاں بالی ووڈ مال میں کام کرتا ہے، اس کے پاس اس کا جو مینیجر تھا بڑا، وہ کہنے لگا کہ آپ نماز کے لیے جو جاتے ہو نا، تو ہماری دکان کا ٹائم آپ ضائع کرتے ہو، لہٰذا آپ نماز کے لیے جو جاتے ہو میں آپ کی شکایت اوپر والوں سے کر دوں۔ تو اس نے کہا آپ اگر شکایت کرتے ہو تو کر دو۔ تو ایک وقت میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ معلوم کیا، تو میں نے کہا آپ اپنے معاملے پر ڈٹے رہو۔ اس نے پھر مجھے کل یہ بات بتائی کہ میں اپنے معاملے پر ڈٹا رہا، اس کے بعد تراویح کے معاملے پر اس نے مزید آوازیں اٹھانا شروع کی کہ تراویح کے لیے اور زیادہ وقت ہمارا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس کو چوری کے کیس میں مینیجروں نے نکال دیا۔ جو بندہ اس شخص کو نکالنا چاہ رہا تھا کہ یہ نماز کے لیے جاتا ہے اور تراویح کے لیے جاتا ہے، لہٰذا ہماری شاپ کا وقت برباد ہوتا ہے اور ہماری سیل 12 لاکھ سے 30,000 پہ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے آئی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو بولنے والا تھا خود یہ چور نکلا، اور اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کو ترقی بھی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین پر عمل کرنے میں نجات ہے، دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق بتائے اس میں کامیابی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے پریشانی ہے، لیکن اگر ان کی وجہ سے دینی احکامات کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے احسن القصص، بہترین قصہ ہماری طرف القاء فرمایا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنی تکلیفات والے واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہماری طرف منتقل کیا، وہ یہ کہ ان کے سگے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور ان کو تکلیفیں دینے لگے۔ کس بات کی وجہ سے؟ کوئی اور بات نہیں تھی، صرف یہ بات تھی کہ ان کے والد، ہمارے جو والد ہیں، 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں میں سے 2 جو بھائی تھے یہ بنیامین اور یوسف، یہ ایک دوسری ماں سے تھے، ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا، اس وجہ سے بھی، اور دوسرا ان کی والدہ بھی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی محبت ان کے بھائیوں کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے ان سے حسد کرنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ یہ قصہ، یہ واقعہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کی طرف یہ واقعہ نقل نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانا، وہ ویسے ہی تم سے حسد کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ اللہ رب العزت تمہیں کچھ وقت بعد نبوت دینے والے ہیں
تو تم سے وہ مزید حسد کرنے لگیں گے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، اس کے باوجود بھی ان میں جو حسد تھا اس کی بنا پر انہوں نے ایک واقعہ، ایک پلان کیا، تیاری کی کہ ہم اپنے ابا سے اجازت لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور جنگل کے اندر ان کو کسی جگہ پھینک دیں گے یا پھر ان کو قتل کر دیں گے یا ان کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے اور اپنے ابا کو آ کر کہہ دیں گے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر ان کے ایک بھائی جو ان سے محبت رکھتے تھے انہوں نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو تم قتل نہ کرو، البتہ تم حسد کرتے ہو، بغض کرتے ہو تو تم ان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دو جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ قتل کرنے کا ارادہ اپنے دل اور خیال سے، یہ ذہن سے نکال دو کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بنانا تھا اور ان کو عروج بھی دینا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبوت سے بھی نوازنا تھا، تو ان کی اللہ رب العزت نے ان کے جو مخالفین جو بنے ان کے بھائی حسد کرنے والے، انہی میں سے ایک مددگار بھی بھیج دیا۔ اگر قتل کر دیتے تو پھر سارا واقعہ جو ہونا تھا وہ نہ ہوتا، تو البتہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک کو یہ رائے دی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، البتہ ان کو کسی کنویں وغیرہ میں پھینک دیا جائے۔ تو یہی ہوا، انہوں نے اپنے ابا سے اجازت لی اور ان کو لے کر نکلنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ لے کر تو جا رہے ہو، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم اس کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے، بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تم مجھے آ کر کہہ دو کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، یہ مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہو گیا تو ہم تو اتنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اگر اس کو ہمارے سامنے بھی بھیڑیا کھا جائے تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم جوانوں کی موجودگی میں اس کو بھیڑیا کھائے گا تو یہ تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے ابا جان کو اطمینان میں لیا اور لے کر نکلے اور پھر وہی معاملہ کیا کہ جنگل میں جا کر کنویں کے سپرد کیا اور وہاں سے نکلے اور رات کے کھانے کے وقت گھر پر تشریف لائے اور رونا دھونا کیا اور اپنے ابا جان کو بتایا کہ یوسف کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی جو ہے قمیص ہے یہ خون میں رنگی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر اپنے ابا جان کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور ان کو اپنے بچے کے خواب کی پہلے ہی علم اور تعبیر موجود تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ نے یہ خواب دکھا دیا ہے، لہٰذا اس کو کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچ نہیں سکتی، اس کو آگے وقت کا نبی بننا ہے اور زمین میں اس کو بادشاہ بننا ہے، تو یہ جو واقعہ ہے لہٰذا یہ جھوٹا ہے۔ وہ سمجھ گئے، فصبر جمیل، انہوں نے صبر اختیار کیا اور کہا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو تم اس کی طرف لگا رہے ہیں۔ پھر ایک قافلہ رستے میں آ رہا تھا، اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا، البتہ انہوں نے کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس رسی کے ساتھ لٹک کر باہر آ گئے اور پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ حسین اور جمیل بچہ ہے تو انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ کہیں کوئی ہمارے پاس دیکھنے کے بعد اس کو اپنے لیے نہ بنا لے اور اس کو اپنے قبیلے میں شامل نہ کر لے، لہٰذا وہ چھپا کر اس کو مصر لے گئے اور مصر لے جانے کے بعد انہوں نے ان کو ایک منڈی میں، غلاموں کی منڈی کے اندر کھڑا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اتنے اتنے روپے کے عوض ہم اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی قیمت انہوں نے لی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جو بھی قیمت انہوں نے حاصل کی ہے بہت ہی ردی اور کھوٹی قیمت انہوں نے حاصل کی ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ کیا چیز لگی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس قافلے کے ذریعے ان کو اس ارض مقدسہ میں پہنچا دیا جہاں پر ان کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور کہا کہ ان کے ٹھکانے کو اچھا بنا دیا جائے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ بنا دیا۔ پھر جب وہ جوان ہوئے، جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت تو تھے ہی، اور نبی جب تھے تو نبی کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت ویسے ہی بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے، تو جب وہ جوانی کو پہنچے اور قوی ہو گئے تو عزیز مصر کی بیٹی بیوی زلیخا نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ میری طرف مائل ہو جائیں اور آپ میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیں اور برائی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرا ٹھکانہ اچھا بنا دیا، مجھے رہنے کی جگہ اچھی بنا دی، عزیز مصر نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں اس کے بھروسے کو نہیں توڑ سکتا، لہٰذا میں اس برائی کا ارتکاب نہیں کروں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زلیخا تو مائل ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے اگر اللہ رب العزت کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اللہ رب العزت کی نشانی یہی تھی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ابا جان نے جو ہے ان کے ابا جان کی صورت دکھائی دی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ
اس کمرے میں جو ہے ایک بت موجود تھا، زلیخا نے برائی کا ارتکاب کرتے وقت اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، تو ہوا چلنے کی وجہ سے وہ جب کپڑا اس بت پر سے گرا تو اس نے ایک دم سے برائی کا ارتکاب کرنے سے انکار کیا اور پھر دوبارہ سے جا کر کپڑا ڈالا اور پھر دوبارہ مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جب یہ اپنے ایک معبود پتھر کے سامنے گناہ کرنے سے عاجز ہے، انکاری کر رہی ہے اور نہیں کرنا چاہتی گناہ، تو میں اس رب ذوالجلال کے سامنے گناہ کیسے کر لوں جو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس برائی کے ارادے سے اپنے آپ کو باز رکھا پھر اور دوڑ لگائی دروازوں کی طرف، جبکہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اختیار کرتے ہوئے، سبب کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جو اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، وہاں تک میں اسباب کو اختیار کروں۔ اگر وہ کھڑے رہتے اور زلیخا اپنے معاملات کرتی رہتی تو آپ مجھے بتائیں کہ برائی سے بچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی بند دروازوں کی طرف، دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے اور دوڑنا شروع کیا۔ جب دوڑتے دوڑتے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ فوراً سے کھلا اور عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ جب دروازے پر پایا تو فوراً سے زلیخا نے اپنے معاملے کو پلٹا اور کہا کہ یہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اور جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے۔ اور پھر ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ معاملہ آپ کو پیچیدہ ہو رہا ہے کہ کس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اور کس نے نہیں کیا، تو اس کا معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی قمیض دیکھو، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں اور زلیخا سچ بول رہی ہے۔ اگر اس کی قمیض پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو قمیض کو پیچھے سے پھٹا ہوا پایا، معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے۔ اس نے قمیض کو پیچھے سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو کہ یہی گناہ کرنے والوں میں سے ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اس کو کہا کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ سے ندامت کرو۔ پھر لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی، اور عورتوں کے اندر جب یہ بات پھیلی تو عورتوں کے معاشرے کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بات چھوٹی سی ہو تو کس طریقے سے پھیل جاتی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عورتوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ عزیز مصر نے اپنے گھر میں ایک موجود نوجوان کو اپنے نفس کے اوپر پھسلایا۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے اوپر حد درجہ طاری ہو چکی تھی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، اس کو تو ہم بڑی ہی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے ایک تدبیر کی، اس نے سب عورتوں کو بلایا اور سب کو جو ہے ایک دعوت کا اوپر مدعو کیا، اور دعوت کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کے ہاتھ میں اور چھری دے دی گئی اور سامنے پھل رکھ دیے گئے، اور پھر کہا یوسف سے کہ یوسف ایک جھلک ان کو دکھاؤ اور ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے کام کی نیت سے وہاں سے گزرے تو ان ساروں کی نظریں وہیں ٹکی رہیں اور وہ بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا یہ وہ ہے جس پر تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ اب دیکھو یہ کیا ہوا کہ تم فروٹ کاٹنے کا ارادہ رکھ رہی تھی لیکن تم اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو۔ تو یہی وجہ ہے، ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی شریف ایک فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ بات ہے جس پر تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے لیے یہ کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر یہ میرے ساتھ یہ ارادہ رکھتی ہے برائی کا تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں اور میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر میں یہاں رہا تو اس کے مکر میں آ جاؤں گا اور میں جاہلین ناواقفوں میں سے ہوں گا۔ پھر جیل میں ان کو ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ 2 بندوں کو اور بھی ڈالا گیا جو رعایا کے کام معاملات دیکھا کرتے تھے، بادشاہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تو آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ہم بہت شریف شخص معلوم کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے تھے۔ جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے تھے اور اللہ کے دین کی بات پہنچانے میں حق جوئی سے کام لیتے تھے، حق بات لوگوں میں منتقل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، تو آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔
تو پھر یہاں پر ایک سبق بھی ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتانے سے پہلے اطمینان دیا کہ آپ کا کھانے آنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، البتہ شرک سے باز آ جاؤ، اس چیز کی اتباع کرو جس کی میں اتباع کر رہا ہوں، ان لوگوں کی پیروی چھوڑ دو جو کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ساری دعوت دینے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی اور یہ کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو اس کو جو جام پلانے والا ہے وہ بن جائے گا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ مقرر کیا ہے کہ اس کو سولی لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے کھانے لگ جائیں گے۔ یہ جب بات بتا دی گئی اور یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو فتویٰ یوسف علیہ السلام نے دیا اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب یہ شخص نجات پا کر جیل سے نکلا اور بادشاہ کے پاس پہنچا تو یہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچو تو ایسے میرا معاملہ اس کے سامنے ذکر کر دینا کہ ایک ناحق کے اوپر جیل کاٹ رہے ہیں، کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اللہ کے شریف بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو بلا کسی معاملے کے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے یہ ذکر کرنا اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو یہ ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے بھلا دیا۔ پھر جب بادشاہ کو معاملہ پیش آیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا کہ موٹی تازی گائیں ان کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے کون بتائے۔ بعض نے کہا جو وزیر تھے، مشیر تھے، وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے ہی خواب ہیں جو لوگوں کو آتے رہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر وابر نہیں۔ پھر جو شخص جس کو اس جیل سے نجات ملی تھی، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اس کو ایک وقت بعد جا کے یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ میرے کو ایسے خواب آیا تھا اور یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی، وہ اب تک جیل میں ہے، وہ میں نے معاملہ بھی ذکر نہیں کیا۔ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ سے اجازت لے کر جیل میں پہنچے اور کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ سچے ہو، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ایسے گائیں ہیں وہ اس طرح کی گایوں کو کھا رہی ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیں تاکہ ہمارے بادشاہ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں لوگوں کے پاس لوٹوں تو لوگوں کو اس خواب سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے پاس 7 سال جو ہے خوب اللہ کی طرف سے رزق فراہم ہوگا، خوب آپ کھیتی باڑی کرو گے اور خوب غلہ کما لو گے، تو تم اس کے بعد 7 سال جو آنے والے ہیں بہت زیادہ سخت ہوں گے، اور اس کے اندر تم یہ کرنا کہ جو تمہیں کھانا ہو اس کو کھیتی میں سے کاٹ لینا، بالکل جڑ سے نہ کاٹنا، اوپر سے کاٹ کر استعمال کر لینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد جو قحط سالی کا زمانہ آئے گا اس میں تمہیں یہ معاملات مدد کریں گے اور تم اس میں نجات پاؤ گے، اور تمہیں جب پوری دنیا میں قحط سالی کا زمانہ ہوگا تو اللہ رب العزت تمہیں اس معاملے سے نجات عطا فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے وقال الملک ائتونی بہ، جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بھائی یوسف علیہ السلام اس طرح سے جیل کے اندر موجود ہیں اور بلا کسی معاملے کے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بادشاہ تو مجھے اب اس جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ جو عورتوں کا معاملہ تھا کہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان سے اس معاملے کی پہلے تفتیش کی جائے۔ اس معاملے کی تفتیش کی گئی تو عورتوں نے بتایا کہ اس کے اندر تو کوئی برائی ہم نے نہیں پائی، ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، جب یہ بات واضح ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اس کو جب پتہ لگا کہ اب تو حق کھل گیا ہے، اب تو کوئی بات چھپانے والی رہی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے غلطی نہیں، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے ہیں، میں نے ہی اپنے نفس سے ان کو پھسلایا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میں نے معاملہ اس لیے کیا کہ یہ عزیز مصر کے پاس دوبارہ بھیجا وہ تفتیش کرے، اس لیے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی کے اندر خیانت نہیں کی۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں کہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان کر رہا ہوں، بلکہ نفس تو ہر ایک کے لیے مشکل میں ڈالنے والا ہے، ہر ایک کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن میرے رب نے میرے اوپر رحم فرمایا اور مجھے اس معاملے کے اندر اللہ نے برائی سے دور رکھا۔
پھر عزیز مصر کے پاس جب یہ گئے تو عزیز مصر نے کہا استخلص لنفسی، میں آپ کو اپنا خاص بندہ بنانے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ خاص بندہ مجھے بنانا چاہتے ہیں تو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کا علم بھی دیا ہے اور مجھے اس کی حفاظت کی تدبیریں بھی بتائی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے ٹھکانے کو اچھا بنا دیا اور ان کو ایک بادشاہت کا منصب عطا فرما دیا۔ یہاں نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا دنیا والوں کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصائب آ جائے، چاہے ہمارے اپنے ہی مخالف کیوں نہ بن جائیں، یہاں دیکھیں کہ پہلے اپنے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، اس کنویں کے اندھیرے سے نکال کر اللہ رب العزت نے بازار میں پہنچا دیا۔ بازار میں کوڑی کے دام لگ رہے ہیں، وہاں کوڑیوں کے دام فروخت کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کوڑیوں کے دام میں فروخت ہونے کے بعد، اتنی تنگی کے بعد، اتنی پریشانی کے بعد، باپ کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، گھر والوں کی جدائی، اپنے سگے بھائی کی جدائی، اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے جو سگا بھائی تھا ماں شریک اس سے بھی جدائی، اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا۔ یہاں یہ سبق دیا کہ اگر آپ کو پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، دین پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی آئے تو دین پر ڈٹے رہنا، دین پر صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کے طریقے کو نہ چھوڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہ چھوڑنا، صحابہ کے طریقے کو نہ چھوڑنا، اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس پر ڈٹے رہنا۔ فاستقم کما امرت، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ویسے استقامت اختیار کرنا، تو اللہ تمہارے لیے ان تنگیوں میں سے، وہاں کنویں کی کال کوٹری کے بعد جیل کی کال کوٹری، اس کے بعد اللہ نے محل کا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں کوئی کھانے کو اور پینے کو نہیں تھا، بغیر قمیص کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ نے بادشاہ بنا کر اچھے لباس کا مستحق بنا دیا۔ تو اللہ یہاں دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں پریشانی اور تکلیف سے اپنے آپ کو کسی خوف کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے بھائیوں کو جو معاملات ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جب قحط سالی میں گھیر لیا تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے، سارے کے ساروں کو تکلیف نے گھیر لیا، تو ان کے ابا جان نے ان کو بھیجا کہ آپ عزیز مصر کے پاس جاؤ، ان کے پاس تنگی نہیں ہے، ان کے پاس غلہ موجود ہے، ان سے غلہ لے کر آ جاؤ۔ جب یہ پیسے لے کر گئے تو انہوں نے غلہ تو دے دیا، البتہ پیسے بھی ساتھ لوٹا دیے اور کہا کہ آئندہ آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ اور یہ دوبارہ جب گئے بھائی کو نہیں لائے بنیامین کو، تو انہوں نے کہا جاؤ لوٹ جاؤ، جب اپنے بھائی کو لاؤ گے تبھی تمہیں غلہ ملے گا۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تب ہمیں غلہ مل جائے گا۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، میں تم پہ دوبارہ بھروسہ کر لوں جیسے تمہارے ساتھ میں نے یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا اور یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، تم نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اب بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا آپ نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیجا، جب بھیج دیا تو انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر دربار میں داخل ہوئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تھی، ان کے سارے بیٹے ہی تقریباً خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا، تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل ہوگے تو تمہیں کسی کی نظر لگ جائے گی اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچ جائے گی، وہ یہ دیکھ کر کہ اتنے سارے ہٹے کٹے نوجوان ہیں تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر سکتا ہے، لہٰذا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ سارے کے سارے جب داخل ہوئے پھر بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہ بات بتا دی کہ میں یوسف ہوں اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی ان کو کہ میرے بھائی کے پاس میں پہنچ گیا ہوں، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانا کہ میں یوسف ہوں۔ پھر انہوں نے ایک تدبیر کی اپنے پاس رکھنے کے لیے بنیامین کو کہ اس کے بیگ کے اندر اس کے جو کیس تھا تھیلے کے اندر اپنا ایک پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا، اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو چور چوری کرتا تھا بادشاہ اس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرنا چاہے وہ کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب اس کے بیگ سے ہمیں یہ پیالہ ملا ہے تو ہم اسی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 11 ہیں، ہمارے اندر سے کوئی ایک رکھ لیں تاکہ ہمارے ابا جان کے پاس ہم لے جائیں، پہلے ہی وہ ہمارے بھائی کے معاملے میں ہم سے نا امید ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، کہ ہم ظلم نہیں کریں گے بلکہ جس کے بیگ سے یہ پیالہ نکلا ہے ہم اسی کو رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بتاؤ اپنے ابا جان کو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو عزیز مصر نے روک لیا ہے۔ پھر جب وہ گئے انہوں نے سارا کا سارا واقعہ ذکر کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بھی کہتے رہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشبو تمہارے اندر سے محسوس کر رہا ہوں۔
تو پھر سارا کا سارا واقعہ کھلنے کے قریب پہنچا تو پھر انہوں نے جب واپس آ کر کہا، سارا کا سارا واقعہ ذکر کیا اور کہا اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں رہے، ہمارا بھائی بھی آپ کے پاس ہے، اب تو آپ ہماری طرف صدقہ کر دیں، آپ ہمیں ایسے ہی مال اور غلہ دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر پر پہنچے، کچھ گزر بسر کر لیں۔ پھر سارا کا سارا معاملہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک اپنے بھائی کے ساتھ پہلے بھی اس طریقے کا معاملہ کیا، تم نے اس بھائی کے ساتھ بھی اس طریقے کا معاملہ کیا۔ یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ تم نے اپنے اس بھائی کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کیا، تو یہاں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب یہ بیگ میں سے پیالہ نکلا تو ان سارے بھائیوں نے تانے کے طور پر یہ کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو کیا ہوا، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی، یہ دونوں معاشرے بھائی چور نے کی، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اس طرح انہوں نے کیا۔ تو جب یہ بات کی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بڑی طلب اور تڑپ پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ تم نے ہی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ جب سارا کا سارا واقعہ کھلا تو یہ سارے کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے اس کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ذریعے مصر میں پہنچایا، مصر میں پہنچانے کے بعد اس محل کے اندر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے مجھے بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر یہ کہنے لگے کہ اب کیا معاملہ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے واقعہ نازل فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کے بھائی قریشی بھائی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دینے لگے اور نبی علیہ السلام ان کی تکلیفات سے تنگ آ کر مدینہ جو محبت بھرا شہر تھا، نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اس سے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے غالباً انہوں نے جو پسندیدہ شہر تھا، نبی علیہ السلام مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اور غار ثور کے اندر 3 راتیں نبی علیہ السلام نے تکلیف کے عالم میں گزاری کہ صدیق اکبر سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، اپنا کرتا ختم ہو گیا، جہاں کپڑے ڈالنے کے لیے کپڑے نہ بچے تو ایک سوراخ کے اوپر اپنے ہاتھ اور پاؤں کو رکھ لیا کہ وہاں سے بار بار اژدھا اور سانپ ان کو ڈسنے لگا۔ اس تکلیف کی شدت میں نبی علیہ السلام کے چہرے پر آنسو گرے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اللہ نجات دینے والا ہے۔ پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ تم 2 نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں بھی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کو اس زہر سے نجات مل گئی۔ یہ واقعہ دکھانے کے لیے کہ اتنی تکلیفات کے بعد تمہارے اپنوں نے تمہیں تمہارے اپنے شہر سے نکالا اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار موجود نہیں تھا۔ یہاں یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا، تمہارے ساتھ تو تمہارے ذاتی اور برادری والے بھائی تھے، یہاں اس کے اپنے سگے بھائیوں نے اس کو تکلیفیں دی تھی، اس کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا، اس کے قتل کی منصوبہ بندی کی، اس کو کنویں میں پھینک دیا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا، پھر جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو سارے کے سارے کفار قریش، سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور نبی علیہ السلام سے کہہ رہے تھے اب ہمارا کیا معاملہ؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے آج کوئی پکڑ نہیں ہے، تم جاؤ، تم آزاد ہو، تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، آج میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تمہارے سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے پورا کا پورا واقعہ ذکر کیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی طرف یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ آپ سارے کے سارے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جان کی بینائی میرے غم میں رو رو کے ختم ہو گئی ہے، دکھائی نہیں دے رہا، ان کی بینائی چلے گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام کہتے تھے تم جو چاہے کہتے رہو، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، میں اپنی شکایت اللہ سے کر چکا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب کرتا دیا، وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ابا جان کو اور اپنی اماں جانوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ اور پھر میرے دربار میں تم داخل ہو جاؤ، تمہیں معززین کا مرتبہ دیا جائے گا۔ پھر جب یہ ابا جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب تو سارا کا سارا سچ کھل گیا ہے، ہم نے یہ اپنے بھائی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ تو وقت کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے۔ پھر ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر پہنچایا
یعنی تخت پر بٹھا دیا اور پھر سارے کے سارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ وہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں یہ بتایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر، انبیاء اکرام کے قصوں کے اندر ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے عقل رکھنے والے ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے کہ تم جس کے لیے یہ دعوے کر رہے ہو قرآن کو یہ گھڑ کر لائے ہیں۔ جو 11ویں سپارے میں بات شروع ہوئی تھی کہ اس کو گھڑ لیا ہے قرآن کو، تو اللہ رب العزت نے کہا قرآن بنا کے لاؤ، سورت بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، ایک حرف قرآن کے جیسا لے کے آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہاں برات کا اعلان کر رہے ہیں، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت کسی سے غافل نہیں ہے جو برائی کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان واقعات میں جو نصیحت ہے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑے اور اللہ رب العزت کے دین پر ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ جمع رہے کہ جتنی بھی تکلیفات اور پریشانیاں آ جائیں، لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ کو یا اللہ قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اس دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا اور ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ بنا۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔